کا استفادہ کرے، معاشرے کو فائدہ پہنچے، تو یہ عالم 70,000 عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کا علم ایک عمل، ایک عبادت۔ اور ایک حدیث اور، وزنا حبر العلماء بدم الشہداء فرجھا علیہ، قیامت کے دن علماء کے قلم کو خون شہداء سے قیاس کیا جائے گا، تو علماء کا قلم شہداء کے خون پر ترجیح لے جائے گا۔ ہمارے درمیان سے ان 2 سال کے عرصے میں جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، تقریباً آلموسٹ 70 سے 80 علماء ایسے ہیں کہ جو دنیا سے کوچ کر گئے۔ گھروں سے جنازے اٹھے علماء کی صورت میں، شعراء کی صورت میں، مگر انسان کو احساس سب سے زیادہ اسی کا ہوتا ہے کہ جس سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ حجت الاسلام مولانا حسین مہدی صاحب نے قمر غازی صاحب کے خلوص کے حوالے سے بات کی، تو میری ان سے کوئی تعلقات یا ملاقات نہیں تھی، مگر میں جو ان سے مانوس ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا، دلی میں ایک عشرہ ہوتا ہے گوتم پوری میں، جس میں اس طالب علم کو بھی مجلس پڑھنی تھی، اور مجھ سے 2 یا 3 مجلس پہلے مولانا قمر غازی صاحب اس عشرے میں تقریر کر کے آئے تھے۔ جب میں پہنچا مجلس ہو گئی، تو مجلس کے بعد 10-12 لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے بے ساختہ ہم سے یہ کہا کہ مولانا قمر غازی صاحب سے آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو میں چونکا، میں نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں لیکن میرے بہت اچھے تعلقات ان سے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی جب وہ مجلس پڑھنے آئے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ مظفر نگر میں اس وقت خطبہ اور عالموں کے بارے میں اور ذاکرین کے بارے میں، تو انہوں نے بے ساختہ یہ جملہ کہا تھا کہ نئے طالب علموں میں جو مجلس سے پڑھ رہا ہے وہ رضا حیدر ہے، اور آپ کی بہت تعریف وہ کر کے گئے تھے۔ میری ملاقات نہیں تھی، میرے سلام دعا ان سے نہیں تھی، میرے تعلقات ان سے نہیں تھے، مگر جب میں نے وہاں سنا، اس کے بعد میں وطن آیا اور پھر میں نے ان سے فون پر رابطے شروع کیے، اور رابطے کا یہ عالم رہا کہ میرے گھر پہ ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، اس میں مولانا شاداب صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے قمر غازی صاحب کو کال کی، میں نے کہا حضور آپ کو آنا ہے، تو انہوں نے وقت مقررہ پوچھا۔ میں انہیں بار بار کال کرتا رہا، اور کئی بار میں نے فون کیا کہ میں گاڑی بھیج رہا ہوں، میں بائک بھیج رہا ہوں، میں کار بھیج رہا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں، لیکن انہوں نے پلٹ کر صرف اتنا کہا کہ آپ انتظار نہ کریں، میں آپ کے وقت پر آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ اور وہ شخصیت رکشا میں بیٹھ کر میرے گھر پہنچ گئی۔ عزیزو، ایک ایسا عالم دین کہ جو پوری دنیا میں اپنی خطابت کا سکہ جمائے، جہاں جہاں میں نے قمر غازی صاحب کے سلسلے سے سنا، آپ یقین کریں جہاں ان کی ذاکری، خطابت، انداز بیان، طرز تخاطب کا ذکر تھا، اس سے زیادہ ان کے اخلاق، ان کے خلوص اور ان کے ادب اور ان کے ملنے ملانے کے طریقے کا ذکر تھا۔ ہر آدمی یہ کہہ کے مل رہا تھا کہ خطابت اپنی جگہ، مگر ان کا اخلاص اور ان کا خلوص اور ان کا اخلاق اس درجہ تھا کہ وہ کسی غیر سے بھی مل لیں تو اپنا بنا لیں۔ اور ان کے جنازے میں 2 جگہ مصائب پڑھے گئے، وہ مصائب کی کلپ آپ نے دیکھی، کیا عالم تھا، کیا شور شرابہ تھا۔ آپ کی یہاں موجودگی یہ ان سے اور آپ کے آپسی دلوں کے تار ملے ہوئے ہیں تو آپ موجود ہیں۔ نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس لہجہ ہے، نہ ہمارے پاس وہ تقریر ہے کہ ہم ان کی شان میں کچھ بیان کر سکیں یا ان کے حوالے سے پسماندگان کو کچھ کہہ سکیں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ ایک عالم ہو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، مگر موت مرتے سب ہیں، مجھے بھی مرنا ہے، اور یہ تو موت کا سیزن چل رہا ہے، نہ جانے کون سی سانس کس کی آخری ہو جائے۔ مل بانٹ کے رہیے۔ اور نہج البلاغہ کی وہ حدیث کہ کلمات کسار میں خالط الناس مخالطتاً ان متم معوہا بکو الیکم و ان عشتم حنو الیکم، کہ لوگوں میں اس طریقے سے مخلوط اور گھل مل کر رہو کہ جب تک رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم مر جاؤ تو تم پہ آنسو بہائے۔ اور یہ کلمہ کسار ان علماء کرام کی زندگی پر کھرا بیٹھتا ہے۔ اگر اس کلمے کو پڑھیں
اور اس زندگی کو پڑھیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کلمے کو اپنی زندگی کا سرنامہ بنا لیا تھا، سرمایہ بنا لیا تھا۔ فقط وسلام، بار دیگر گزارش ہے آپ سے کہ آپ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین علماء کرام کی روح کو نذر فرما دیں۔ فقط